امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں اگر ایک آدمی اپنے سرمایہ کو دین کے لیے، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، قرآن کے لیے، تبلیغ کے لیے، دین کے لیے لگائے گا، اللہ کے دین کے کسی بھی شعبے میں لگائے گا، پورے مال کو، یہ تبذیر نہیں ہے۔ اور اگر ایک درہم کو 1 کلو، اگر 1 کلو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی لوگوں کو، اگر ایک آدمی گناہوں میں، پورے نیک کاموں میں پورے مال کو لگایا، یہ تبذیر نہیں ہے، اور اگر گناہ میں 1/2 کلو لگایا ناروا کے لیے، یہ اسراف، یہ فضول خرچی اور یہ تبذیر ہے اور یہ شیطان کا بھائی ہے۔ اور ایک اسراف یہ بھی ہے، جس کو دل کیا، جس کو دل کر دیا، بس وہ خالی کھانے کے فکر میں رکھتا ہے۔ جس چیز کو دل چاہا، بس یار یہ چیز میں نے کھانی ہے۔ کبھی تو اپنے مزاج کی خلاف کر دیا کرو، اپنے پیغمبر سے کی زندگی کو دیکھ لو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان من الاسراف ان تأکل کل ما اشتہیت، یہ بھی اسراف ہے کہ جس چیز کا دل کرے بس وہ استعمال کرو، وہ کھاؤ۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی اسراف ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں ہمیں دی ہے، مال ہے، دولت ہے، رزق ہے، ان سب کے بارے میں خدا کی قسم، یہاں تک کہ نمک ہے، نمک تو بہت، سب رزق میں، کھانے پینے چیزوں میں سب سے سستی چیز ہے نمک، اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ضرور تم سے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے سوال کیا جائے گا۔ میرے بندے، جو نعمتیں تجھے دی تھی وہ کس کام میں لگایا؟ ہر نعمت کے بارے میں اللہ رب العالمین پوچھے گا۔ حالانکہ ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی ہے، ہم ان کو نہیں دیکھ رہے۔ کتنی نعمتیں، پوچھو کیا حال ہے، بس گزارا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ما شبع آل محمد من خبز الشعیر یومین متتابعین حتی قبض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، نبی علیہ السلام اور آل رسول محمد رسول اللہ کے آل وعیال نے 2 دن مسلسل جو کی روٹی نہیں، گندم کی نہیں، جو کی روٹی 2 دن پیٹ بھر کے نبی علیہ السلام کے اہل وعیال نے نہیں کھایا۔ اور ہم کیا کرتے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، عروہ ابن زبیر یہ حضرت عائشہ کے بہن کا بیٹا ہے، ان کا بھنجا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان کا خالہ ہے۔ عروہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ میری خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا ابن اختی، اے بھانجے، 1 مہینہ گزر جاتا، دوسرا مہینہ گزر جاتا، ہمارے گھر میں، محمد رسول اللہ کے گھر میں کبھی آگ اور چولہا نہ جلتا۔ تو میں نے کہا خالہ جی آپ کس چیز پہ گزارا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا 2 خالی چیزوں میں، ایک پانی اور ایک کھجور، بس 1 کھجور کھایا اور 1 گلاس پانی پی لیا، اس پہ گزارا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی ہے، کتنی نعمتیں دی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی شکر گزاری نہیں ہے، اور اس کو غلط استعمال کرتے ہیں، اس کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 چیزوں کو پسند کرتے ہیں، اور 3 چیزیں اللہ رب العالمین تمہارے لیے ناپسند کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرضى لکم ثلاثا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 3 چیزوں کو پسند کیا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا، اور تمہارے لیے 3 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا۔ فَيَرْضَى لَكُمْ أَن تَعْبُدُوا، ایک اللہ نے یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرنا، وَأَن تَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ فرقہ وارانہ نہ کرنا، یہ فلان قوم ہے، یہ ہماری قوم ہے، یہ اس کا قوم ہے، یہ پشتو ہے، یہ بلوچ ہے، وہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ ایک بدبو نعرہ ہے، ایک جاہلیت کا نعرہ ہے، یہ ایک جاہلیت کا نعرہ ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بندوں کے لیے ناپسند کیا، اور 3 چیزیں یہ پسند کیا کہ تم اللہ کی عبادت اجتماعی سب اکٹھے ہو کر کے کرو، یہ جذبات نہ کرو، ولا تفرقہ نہ مت کرنا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاث، اور اللہ تعالیٰ 3 چیزیں تمہارے لیے بہت ناپسند کرتے ہیں۔ ایک یہ ہے یکرہو، قیل وقال، بہت زیادہ کیوں، کس نے کہا،
کیوں کیا وہ کیا، ہر کسی سے یار دول دیکھ اس نے کیوں ایسا کیا، کیوں ایسا کیا، کیوں ایسا کیا، کیوں ایسا کیا، بس آدمی ہر کسی کے پیچھے بات کرتا ہے، یار اس نے کیوں ایسا کیا، اس نے کیوں ایسا کیا۔ بھائی چھوڑو، لوگوں کو اپنی فکر کرو، ہر کسی کے بارے میں پوچھتا ہے۔ وہ کثرت السوال، زیادہ سوالات کرتے ہیں، جی مولوی صاحب یہ کیوں ایسا ہے، یہ کیوں ایسا ہے، یہ کیوں ایسا ہے، بس ہر کسی سے پوچھتا ہے، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ وہ اضاعت المال، اور اپنے مال کو، اللہ کی دی ہوئی رزق کو ضائع کر دینا، یہ اللہ رب العالمین کو بندوں کے لیے ناپسند ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک بندہ آیا، آج ہم اپنے گھروں کی حالت دیکھ لیں، سالن بنتا ہے، 1 چمچ گھی اور تیل ڈالنے کے بجائے ہماری خواتین، ہمارے زنانہ اس میں 3 چمچ ڈالتی ہے۔ روٹی پکانے کی 4 روٹی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ 8 بناتی ہے، وہ پھر 8 ٹھنڈی ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ یہ اللہ کی نعمت کو ضائع کر دینا ہے، اور یہ اسراف ہے، اس سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ، اور اکثر رزق کی تنگی اسی وجہ سے ہوتی ہے، رزق کی تنگی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم، اور پھر سالن کو زیادہ بناتے ہیں، سالن کو زیادہ بنانے کے بعد جب رات کو نہیں کھایا جاتا ہے، صبح کو نہیں، پھر اس کو پھینک دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے۔ اس پہ اللہ پاک کی بہت غصہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ ایک بزرگ کے پاس ایک بہت بڑے مالدار آدمی آئے، اور بزرگ سے کہنے لگے، حضرت مال اتنا زیادہ ہے کہ مجھ سے سمٹا نہیں جاتا ہے، میں اپنے مال کو نہیں سمیٹ سکتا ہوں، اتنے زیادہ مال ہے، میں اپنے مال کو گن ہی نہیں سکتا ہوں، کیا کروں؟ حضرت نے کہا، چاول گھر میں بنایا کرو، چاول کھایا کرو۔ اب وہ آدمی چلا گیا، آدمی چلا گیا۔ ایک دوسرا آدمی آیا، اسی بزرگ سے کہا، شاگرد بیٹے ہیں، حضرت اتنا غریب ہوں، اتنا غریب ہوں کہ ایک دن کی روٹی پہ قادر نہیں ہو، کیا کرو؟ تو حضرت نے کہا، چاول بنایا کرو، گھر میں چاول بنا کے کھایا کرو۔ تو اب وہ چلا گیا، ٹھیک ہے حضرت۔ تو شاگردوں نے پوچھا، حضرت وہ جو مالدار آیا انہوں نے کہا کہ میری دولت اتنی زیادہ ہے، مجھے سمٹا نہیں جاتا ہے، تو آپ نے اسے کہا چاول بنا کے کھایا کرو۔ اور جو دوسرا بندہ آیا، غریب تھا، اس کے گھر میں بھی کچھ نہیں تھا، آپ نے اس کو مالدار بننے کے لیے کہ وہ مالدار بنے، آپ نے کہا چاول بنا کے کھایا کرو۔ تو حضرت نے جواب دیا، دیکھو چاول اللہ کی ایک رزق ہے، اگر مالدار بناتا ہے تو اس کو مال کی گھمنڈ ہوتی ہے، مال کے دولت کے غرور ہوتا ہے، وہ 1 کاسہ کے بجائے 3-4 کاسے بناتے، چاول زیادہ پکانا ہے، اور جب زیادہ پکاتا ہے کچھ کھا لیتا ہے، اکثر کو ضائع کر دیتا ہے، اور جب رزق کو ضائع کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس رزق کو کم کر دیتا ہے، اس کی دولت کو کم کرنا۔ کہتے ہیں 1 مہینہ 2-3 مہینے بعد وہ بندہ مالدار آئے، حضرت ابھی مال کم گٹھنے لگا ہے، اور حضرت نے فرمایا، جس غریب کو میں نے کہا تم بھی چاول بنا کے کھایا کرو، اس کی وجہ یہ ہے کہ غریب جب چاول بنائے گا، اول تو غریب کے پاس پیسہ زیادہ نہیں ہوگا، اور جب وہ چاول پکا کے بنائے گا تو ایک ایک دانہ جب دسترخوان پہ گرتا ہے نا، اس کو بھی اٹھا کے کھائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو اس پہ بہت رحم آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ، اس کی مال میں، اس کی رزق میں، اس کی دولت میں برکت عطا کرے گا۔ اس لیے بزرگ نے فرمایا کہ میں نے اس کو یہ بتایا۔ کہتے ہیں 2-3 مہینے 4 مہینے بعد وہ غریب آدمی آیا، اور حضرت کے لیے، اس بزرگ کے لیے بھی ہدیہ پیش کر دیا کہ حضرت اللہ جزائے خیر دے، کچھ مہینے ہو گئے، میرے رزق میں کافی اضافہ ہو گیا،